السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسنین ولاگز۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج کا ولاگ اس انسان کے لیے ہے جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ جیل جانے سے ڈرتا ہے۔ زمان پاک میں آپریشن شروع ہوتا ہے عمران خان کی گرفتاری کے لیے۔ کارکنان آگے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں، رینجرز اور پولیس آپریشن کرتی ہے۔ رینجرز اہلکار کہتے ہیں کہ 20 منٹ میں ہم زمان پاک کو کلیئر کروا دیں گے۔ تب میں وہاں موجود تھا۔ کارکنان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، کارکنان کھڑے رہے اور رینجر اور پولیس عمران خان کو گرفتار نہ کر سکی۔ اسی رات مریم نواز کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے، اگر بہادری سیکھنی ہے تو نواز شریف سے سیکھیں۔ عمران خان جیل جانے سے ڈرتا ہے۔ عمران خان جو ہر پیشی پر گئے، عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، عمران خان سیشن کورٹ گئے، عمران خان لاہور ہائی کورٹ گئے، عمران خان سپریم کورٹ گئے، عمران خان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں گئے، عمران خان جوڈیشل کمپلیکس گئے، لیکن نون لیگ نے یہ بیانیہ بنایا کہ عمران خان جیل جانے سے ڈرتے ہیں، عمران خان اس قانون سے ڈرتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے کہا وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کی ذات کے، اور عمران خان نے جو کہا تھا عمران خان نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ عمران خان کو گرفتار کیا گیا، عمران خان کو اڈیالہ جیل لے کر جانا تھا، لیکن اٹک جیل صرف اس وجہ سے لے کر گئے کیونکہ وہاں A کلاس نہیں تھی، وہاں B کلاس نہیں تھی۔ عمران خان کو ان کا یہ خیال تھا کہ ایک چھوٹے سے سیل میں رکھیں گے، عمران خان ہمت ہار جائیں گے، عمران خان حوصلہ ہار جائیں گے، لیکن عمران خان ڈٹے رہے۔ عمران خان ہمت اور بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے رہے۔ عمران خان کے لیے پہلے کے جو کچھ دن تھے وہ بہت مشکل تھے، لیکن عمران خان جو دن گزرتے گئے وہاں رہنے کے عادی ہو گئے۔ عمران خان اپنی راتیں، اپنے دن کس طرح گزاری وہ بھی بتاتا ہوں۔ عمران خان روزانہ 4 گھنٹے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے۔ آج جب عمران خان صاحب کو جا کر یہ خبر دی جاتی ہے تو عمران خان کہتے ہیں کہ میں یہاں کمفرٹیبل ہوں، آپ درخواست واپس لے لیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس انسان کی بہادری کا، آپ اندازہ لگائیں اس انسان کی ہمت کا۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں کمفرٹیبل ہوں۔ C کلاس جیل ہے، وہ 8x12 اس سیل کا سائز ہے جہاں مشکل سے عمران خان سوتے ہیں۔ عمران خان وہاں اپنا سامان نہیں رکھ سکتے اور اس جیل میں کیمرہ لگا ہوا ہے، لیکن عمران خان ڈٹے رہے، عمران خان بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ عمران خان صاحب نے کہا اگر مجھے 1000 سال بھی اس سیل میں رہنا پڑے تو میں اس سیل میں رہ لوں گا، لیکن غلامی کی زندگی قبول نہیں کروں گا۔ مجھے آزادی کی جنگ لڑنی ہے اور میں وہ جنگ لڑ رہا ہوں اپنی قوم کے لیے، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ اور تمام مخالفین کو آج جو عمران خان نے سٹیٹمنٹ دی کہ میں یہاں کمفرٹیبل ہوں، اس سٹیٹمنٹ نے تمام مخالفین کو پریشان کر دیا۔ رانا ثناءاللہ صاحب فیصلہ آباد میں جلسہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ منشیات کا عادی ہے، ہم اگر وہ مرنے تک آ گیا ہم اسے منشیات پہنچا دیں گے۔ عمران خان نے ان کا یہ جو بیانیہ تھا کہ عمران خان نشہ کرتے ہیں وہ بھی ختم کر دیا۔ ان کا جو یہ بیانیہ تھا کہ عمران خان جیل جانے سے ڈرتے ہیں وہ بھی ختم کر دیا۔ کہہ کون رہا تھا کہ عمران خان جیل جانے سے ڈرتے ہیں؟ مریم نواز، جس کے والد 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر پاکستان سے فرار ہوئے اور 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی میں بات کرتا ہوں۔ ایک بندہ جو جیل جانے سے ڈرتا تھا، جو اپنے بھائی کی حکومت پر پاکستان نہیں آیا، اور اس کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ بہادری سیکھنی ہے تو نواز شریف سے سیکھیں۔ اب میں کہوں گا بہادری سیکھنی ہے تو جا کر اٹک جیل میں عمران خان سے سیکھیں۔ عمران خان نے بہادری کی وہ مثال قائم کی ہے جو پاکستانی سیاست میں آج تک کسی نے قائم نہیں کی۔ عمران خان نے کہا کہ انہیں موت قبول ہے، اپنی قوم کے لیے وہ آزادی کی جنگ لڑیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے۔ آج جب یہ سارا واقعہ ہوا، آج جب وکلا عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے تو عمران خان صاحب نے کہا اگر آپ سیاست کے لیے جیل میں ہوں تو یہ عذاب ہے، اگر آپ آزادی کے لیے جیل میں ہوں تو یہ عبادت ہے، اور میں جیل میں عبادت کر رہا ہوں۔ میں جیل کی جو راتیں گزار رہا ہوں وہ عبادت میں گزار رہا ہوں، اور جیل میں رہنا میرے لیے عبادت ہے۔ یہ اس انسان کا عقیدہ ہے کہ میں جو جیل میں زندگی گزار رہا ہوں وہ عبادت ہے۔ وہ انسان جو اپنی تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یقیناً اس انسان نے ثابت کیا کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات مدد کرنے والی ہے۔ وہ انسان جیل میں رہ رہا ہے، اور جیل میں اس انسان کے ساتھ جو طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے۔ اس انسان کے ساتھ جو طاقت ہے وہ قرآن پاک کی طاقت ہے۔ عمران خان نے جیل میں ابھی تک کوئی فرمائش نہیں کی، نہ کھانے کی
نہ کسی اور چیز کی۔ عمران خان نے کہا، صرف یہی کہا کہ مجھے کتابیں چاہیے، مجھے قرآن پاک چاہیے۔ عمران خان نے ابھی تک جیل سے صرف یہی فرمائش کی۔ اب عمران خان کو اٹک سے اڈیالہ شفٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آج بہت کمفرٹیبل ہوئے ہیں، بہت خوش ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور یقیناً اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار کارکنان ڈٹے ہوئے ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں عمران خان صاحب نے جیل سے کیا پیغام دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کر رہا، اور جو خبریں میڈیا پہ گردش کر رہی تھی عمران خان نے ان سے تردید کی۔ عمران خان نے کہا پبلک میں ڈیل کا تاثر دیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ نواز شریف کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ زندہ ہو جائے۔ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی، نہ میں کوئی ڈیل کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ میں صاف اور شفاف الیکشن چاہتا ہوں، اور میں یہ جو جنگ لا رہا ہوں اپنی قوم کے لیے آزادی کی جنگ لا رہا ہوں۔ عمران خان کی بہادری آپ کے سامنے ہے۔ آج عمران خان کی بہن نے عمران خان کو مخاطب کر کے کہا، بچپن میں تمہاری لڑائیاں میں لڑتی تھی، تمہاری وجہ سے ایک لڑکی کا ناک توڑ دیا تھا، سب کہتے تھے تمہارا بھائی ڈرپوک ہے لیکن تم بہادر ہو۔ آج یہ سب غلط ثابت ہوا۔ آج ثابت ہوا کہ میں صرف تمہاری لڑائی لڑتی تھی اور تم نے اس قوم کی لڑائی لڑی، تم نے اس قوم کی جنگ لڑی، اور تم نے ثابت کیا تم ڈرپوک نہیں تھے، تم دلیر انسان ہو، اور مجھے تمہاری بہن ہونے پر فخر ہے۔ یہ ایک بہن بڑے پراؤڈ سے کہہ رہی ہے۔ بہن کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بھائی اس قوم کے لیے آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ جس کو کمزور سمجھتی تھی، وہ جس کو ڈرپوک سمجھتی تھی، اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک مرد کلندر ہے، وہ ایک ایسا انسان ہے جو نہ کبھی جھکنے والا ہے، نہ کبھی ڈرنے والا ہے، نہ کبھی رکنے والا ہے۔ عمران خان صاحب جب بھی اٹک جیل سے باہر آئیں گے، وہ منظر کیا منظر ہوگا وہ تب دیکھا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے۔ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، تیاریاں جاری ہیں، کارنر میٹنگز جاری ہیں، نون لیگ جلسے کر رہی ہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے۔ آج وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا ایک ملزم کو جہاز سے گرفتار کرنے کے لیے کوئی بڑی فورس نہیں چاہیے، ایئرپورٹ حساس جگہ ہے، کسی بھی مجمع کو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیگی قائدین گرفتاری کے لیے تیار رہیں۔ اس کے بعد نون لیگ کی چیخیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں اپنی حد میں رہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے شیر رشید کا کیا حال ہوا۔ اس طرح کی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، ایک ایسا ملزم جو 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر پاکستان سے گیا تھا، جب ایئرپورٹ پہنچتا ہے تو اس ملک کی جو نگران حکومت ہے، کیا وہ اس ملزم کو گرفتار کرتی ہے؟ کیا وہ اس چہاری کو گرفتار کرتی ہے؟ کیا وہ اس مفرور بگوڑے اس چہاری کو گرفتار کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ یہ 21 اکتوبر کو دیکھا جائے گا۔ نواز شریف کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان پہنچیں گے، ایک استقبال ہوگا، ایک جلسہ ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان اس قوم کی ضد بن چکا ہے، عمران خان اس قوم کی آس بن چکا ہے، عمران خان اس قوم کی امید بن چکا ہے۔ اگر قوم دیکھ رہی ہے تو لندن کی جانب نہیں دیکھ رہی، بلکہ قوم اٹک کی جانب دیکھ رہی ہے کہ اٹک میں رہنے والا شخص کب باہر آئے گا۔ قوم کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ لندن میں رہنے والا شخص کب پاکستان آئے گا۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیا عمران خان صاحب اٹک سے اڈیالہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔